ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج کا موضوع صابرین کے حوالے سے ہے۔ صابرین کیا ہیں؟ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ یہ صفت صبر جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اور صبر کے معنی اور مفہوم جو شرعی اصطلاح میں ہیں وہ صبر کسے کہتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے حوالے سے جو معانی بیان کیے ہیں کہ صبر کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں۔ الصبر علی الاوامر والطاعات حتی یؤدیها۔ ایک صبر کی قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھے، اور اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں ان کو ادا کرتا رہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لے، اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا صبر کا ایک معنی یہ ہے۔ صبر کا دوسرا معنی جو ہے الصبر عن المناہی والمخالفات حتی لا یقع فیہا۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اپنے آپ کو ان کاموں سے روک کے رکھنا، اجتناب کرنا، ان کاموں میں اپنے آپ کو نہ پڑنے دینا، یہ صبر کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور صبر کا تیسرا معنی جو ہے الصبر علی الاقدار باللہ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تقدیر میں بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ان معاملات پہ صبر کرنا، یہ ہیں صبر کے 3 مفہوم۔ ہمارے یہاں معاشرے میں عمومی طور پہ صبر کا صرف ایک معنی اور مفہوم جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے، اور وہ ہے مصیبت بن جائے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی بن جائے تو اس پریشانی اور مصیبت کی حالت میں رونا دھونا نہیں، کوئی ماتم نہیں کرنا، کوئی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنے، بس صبر کو اس ایک معاملے کے ساتھ جو ہے نتھی کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ صبر صرف مصیبت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ قائم رکھنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے روک کے رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اب ان تینوں خوبیوں کے حامل جو ہیں، ان تینوں صفات پر پورا اترنے والے، یہ اگر کوئی جماعت دنیا میں ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے زیادہ ان تینوں معانی کے اوپر پورے اترنے والے۔ اس کے بعد تابعین اعظام ہیں جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ان تینوں معانی کو اپنی زندگی میں انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیجئے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جنہوں نے کھانا تیار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔
اور جب کھانا حضور علیہ السلام کے حوالے کرنے لگی، اب اس کو کس چیز کے اندر باندھیں، کوئی چیز حضرت اسماء کو نہیں ملی، تو آپ نے جو اپنے سر پہ دوپٹہ یا چادر لی ہوئی تھی اس کو پھاڑ کے آدھا کیا، اس آدھے دوپٹے میں یا چادر میں کھانا باندھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء کو جب یہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اسماء، اس آدھے دوپٹے کے بدلے اللہ تجھے جنت کا دوپٹہ عطا فرمائے گا۔ یہ اسماء رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف ہے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں۔ اب جس بندے کی ماں حضرت اسماء جیسی ہو، نانا حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہوں، خالہ حضرت عائشہ ہوں، خالو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس بندے کی تربیت کتنی خوبصورت ہوگی اور کردار کتنا پاکیزہ ہوگا۔ وقت کا بادشاہ جس کا نام ولید بن عبد الملک تھا، وہ حضرت عروہ بن زبیر کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ دمشق میں، بادشاہ کا محل دمشق کے اندر تھا، شام میں، ادھر میرے پاس تشریف لائے، ہمیں موقع دیں، آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر مدینے سے نکلے، دمشق میں بادشاہ کی دعوت پہ گئے۔ جب یہ جانے لگے تو ان کا بیٹا تھا جس کی عمر روایات میں 15 سال ملتی ہے، وہ ان کے ساتھ ضد کر بیٹھا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ بہرحال اس کو ساتھ لیا، وہاں پہ چلے گئے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضرت عروہ بن زبیر تشریف لائے ہیں، وہ محل سے باہر آپ کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ بادشاہ کے ساتھ ملے، گفتگو کرتے کرتے محل کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا سواری سے اتر کے تو پاس جو بادشاہ کے جنگی گھوڑے بندھے ہوئے تھے ان کو دیکھنے کے اندر مصروف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ کسی کے علم میں نہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک گھوڑے کے قریب ہوا، اس نے اس زور سے ٹانگ حضرت عروہ بن زبیر کے بیٹے کے سینے میں ماری کہ ان کا بیٹا وہیں پہ موقع پر انتقال کر گیا۔ اب یہ جوان بیٹے کی میت ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہے۔ ممکن نہیں تھا کہ وہاں سے یہ 20-25 دن کا سفر طے کر کے میت کو مدینے لایا جائے، وہیں پہ اس کو دفن کیا، جنازہ پڑھایا گیا، دفن کیا گیا۔ آپ بیٹے کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں تو آپ کی زبان سے کوئی تکلیف بھرا جملہ نکلا۔ بادشاہ بالکل ساتھ ہے۔ وہ بادشاہ یہ سمجھا کہ جوان بیٹے کی میت ہے، بڑا مضبوط انسان بھی ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، تو شاید ان کی زبان سے یہ جملہ اس وجہ سے نکلا ہے۔ حالانکہ وہ وجہ یہ تھی کہ عروہ بن زبیر کی ٹانگ کے اندر تکلیف نکلی اور بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ آپ کو بادشاہ کے محل کے اندر علاج وہیں پہ شروع کیا گیا، لیکن معاملہ ویسے ہی نکلا کہ مرض بڑھتا گیا، جو جو دوا کی اور جو جو علاج کرتے گئے تکلیف بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ طبیبوں نے بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر عروہ بن زبیر کی جان بچانی ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، دوسرا طریقہ کوئی نہیں۔ بادشاہ حضرت عروہ بن زبیر کے پاس بیٹھتا ہے کہ ہمیں آپ کی جان بڑی عزیز ہے، لیکن آپ کو بچانے کے لیے اب طبیب کہتے ہیں آخری حل یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کو ایسے ہی منظور ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹانگ کاٹنی ہے، ٹھیک ہے کاٹ دیجیے۔ اب روایات میں لکھا ہے کہ وہ مشروب لے کر پیالے میں عروہ بن زبیر کے پاس آئے، اس کو نوش فرمائیے۔ کس لیے؟ پرانا دور ہے، آج کل کا تو تھا نہیں۔ کہتے ہیں نہیں، آری کے ساتھ ہم نے ٹانگ کاٹنی ہے، تکلیف دہ عمل ہے، آپ یہ نوش فرما لیں، آپ غنودگی میں بے ہوشی میں چلے جائیں گے کچھ دیر کے لیے، تو اس دوران ہم آپ کی ٹانگ کاٹ لیں گے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلتا ہے، کہتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں خاندان کا تعارف کروا چکا ہوں، کس ماں کے بیٹے ہیں،
کس نانا کے نواسے ہیں، تو تربیت دیکھیں کتنی پاکیزہ ہے۔ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے آج تک میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر وقت نہیں گزارا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے بے ہوشی زندگی کی آخری نہ ہو، اس کے بعد ہوش میں آؤں یا نہ آؤں، تو میں یہ لمحات اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزارنا چاہتا۔ کوئی اور حل ہے تو تلاش کرو، میں بے ہوشی کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ 4-5 مضبوط جسم کے آدمی آئے، عروہ بن زبیر کو پکڑنے لگے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں نہیں آپ کی ٹانگ کاٹیں گے تکلیف تو ہوگی، یہ ذرا آپ کو پکڑ کے رکھیں گے۔ آپ نے کہا نہیں۔ یہ صابرین کی صفت دیکھیے، کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مصیبت بن جائے تو نماز پڑھو اور صبر کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی رضا پہ صبر تو پہلے ہی میں کر چکا ہوں، اب یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، تم مجھے وضو کروا دو، میں نماز شروع کر لیتا ہوں، باقی اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، اللہ مجھے صبر دے دے گا، تم دوران نماز میری ٹانگ کو کاٹ لینا۔ اس واقعے کو ذرا خود اپنی آنکھوں سے سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، بعین ہی اسی طرح سے موجود ہے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کو دوران نماز کاٹا گیا تھا، دوران نماز۔ زخم ٹھیک ہوا، وہاں سے دمشق سے واپس مدینے آئے تو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو ٹانگ کٹی تھی اس سائڈ پہ لمبی سی چادر ڈالی ہوئی ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، گھر کے دروازے پر آئے، بیوی نے عروہ بن زبیر کو دیکھا۔ اب اس ماں کا بیٹا 5-6 مہینے اس سے جدا رہا ہو، ماں کو سب سے زیادہ فکر اولاد کی ہوتی ہے۔ حالی خامند کو دیکھا گھوڑے پہ تو پہلا سوال اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ بیٹا کدھر ہے؟ عروہ بن زبیر بھی باپ تھے، خاموش ہیں۔ وہ آگے آئی، آ کے عروہ بن زبیر کے قریب آ کے پھر سوال کیا بیٹا کدھر ہے؟ آپ اکیلے ہیں؟ آپ پھر خاموش ہیں۔ اللہ کی قدرت کے جو ٹانگ آپ کی کٹی تھی بیوی نے غور نہیں کیا، وہ سوال کر رہی ہے بیٹے کی فکر میں، تو آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے اسی ٹانگ پہ ہاتھ رکھتی ہے، ہلایا، بیٹا کدھر ہے؟ تو دیکھا خالی کپڑا ہے، ٹانگ تو ہے ہی نہیں۔ وہ مزید حیران ہوگی، کہتی یہ معاملہ کیا ہے؟ نہ بیٹا آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ کی ٹانگ کو کیا بنا؟ یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ آپ تو بادشاہ کی دعوت پہ گئے تھے، یہ سارا کچھ کیا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ اب عروہ بن زبیر کا ذرا جواب سنیے، کہتے ہیں پہلے اپنی زبان سے پڑھو الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے نا، نعمت پہ پڑھا جاتا ہے، آسانی پہ۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ اس حالت میں بھی کہتے ہیں پڑھو اپنی زبان سے الحمدللہ۔ بیوی کہتی ہے الحمدللہ، کہتے ہیں میرے جسم کے کتنے اعضاء ہیں؟ 4، 2 بازو تھے، 2 ٹانگیں تھیں، اللہ چاہتا میرے سارے جسم کو بیکار کر کے مجھے بستر پہ ڈال دیتا، اس نے 1 لیا ہے اور باقی 3 میرے پاس رہنے دیے ہیں، جو لیا ہے وہ تھوڑا ہے، جو باقی ہے وہ زیادہ ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میری اولاد 4 بچے ہیں میرے، اللہ چاہتا 4 لے جاتا، 1 اس نے لیا ہے، 3 باقی ہیں، جو لیا ہے وہ تھوڑا ہے، جو باقی ہیں وہ زیادہ ہیں، اللہ کی رضا پہ شکر کرو اور الحمدللہ پڑھتی رہنا، اس کے علاوہ کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ یہ صابرین تھے، یعنی اپنے آپ کو اس مصیبت کی گھڑی میں بھی اللہ کی اطاعت پہ قائم رکھا، اللہ کی رضا پہ قائم رکھا، کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا جو اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی والا ہو۔ اور لکھا کہ جب ان کی ٹانگ کاٹی گئی، عروہ بن زبیر نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو اپنے ہاتھ پہ پکڑ لیا اور اپنی ٹانگ کو ایسے پکڑ کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، 1 قدم بھی پوری زندگی آج تک تیرے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھایا، 1 قدم بھی۔ اور مجھے یقین ہے میں قیامت کے دن
جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے سرخرو ہو کے جنت میں آؤں گا تو مجھ سے پہلے جنت میں آرام کر رہی ہوگی۔ یہ زندگی میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی انسان بھی۔ یہ اللہ کی اطاعت پہ صبر ہے نا، کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ اتنا قائم رکھا کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں نے آج تک تیرے ساتھ ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ صبر کے تینوں معانی اور تینوں مفہوم جو ہیں تابعین اور صحابہ کرام پہ بہت زیادہ پورے ہوتے ہیں۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام عامر بن راحیل الشابی ہے، ویسے ان کو مشہور امام شابی ہی کہا جاتا ہے، اصل نام سے بہت کم احباب جانتے ہیں، اہل علم تو جانتے ہیں ہی۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر کتنا کو موجود ہے، کتنا کو اللہ کی اطاعت کے اوپر یہ قائم رہنے والے لوگ تھے۔ یہ زندگی کی آخری سانسوں پہ ہیں، سانس اکھڑ چکی ہے، اور حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ بستر پہ لیٹے ہیں، ان کی اولاد ان کے پاس ہے، مغرب کی اذان جو ہے وہ مسجد سے سنائی دیتی ہے کہ مؤذن مغرب کی اذان دے رہا ہے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے، بیٹا مجھے اسی حالت میں اٹھا کے نا مسجد کی طرف لے جاؤ۔ آپ کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان آپ کی حالت اتنی معلوم نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں آپ کو لے جا پائیں گے، یہ مجھے لگتا نہیں۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، لے جانا تمہارا کام ہے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑو، کم از کم میں یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نہیں سننا چاہتا ہوں کہ شابی تیری زندگی کی آخری سانسوں پہ حی علی الصلاۃ کی آواز تو نے سنی تھی، میرے گھر کی طرف چلا کیوں نہیں تھا۔ یہ اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنے والے ہیں، یہ صابرین ہیں۔ اپنے آپ کو کتنا روک کے رکھا ہے اللہ کی فرما برداری پہ، ویسے بیٹھ رہے، ایسے ٹیک لگا کے بٹھا دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ادھر امام نے مغرب کی نماز میں اللہ اکبر کہا، امام شابی نے بھی اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما اعمالہم، قیامت کے دن لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا، جو عمل کے ساتھ قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا۔